سے بڑی بات آپ کی نفرتیں عوامی ہیں. ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان جو خود کو پتہ نہیں کیوں پاکستانی کہتے ہیں آج بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. گدھے ہیں انور مقصود, عوام گدھے ہیں. ہاں جتنا چاہے ان پہ بوجھ ڈال دو پھر بھی چلتے رہتے ہیں, اس لیے گدھا کہا. نہ گھرتے ہیں نہ کھاتے, مگر آپ سے محبت تو کرتے ہیں, آپ کی شاعری کو اپنے دل کی آواز سمجھتے ہیں. علامہ اقبال نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی, میری ڈیوٹی اقبال نے کون سی لگائی تھی؟ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. اقبال کو انداز نہیں تھا انور مقصود, پاکستان کے غریبوں کی قسمت میں تو صرف جاگنا لکھا ہے. نہ چادر نہ چار دیواری, نہ روٹی نہ پانی نہ بجلی. ان حالات میں کون سو سکتا ہے؟ 75 سال سے غریب جاگ رہے ہیں. علامہ اگر اس مصرے کو یوں لکھ دیتے, اٹھو میری دنیا کے امیروں کو سلا دو, تو بہت بہتر ہوتا. یہاں امیر لوگوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. جی مجھے انور وہ کر لینا, بات کرتا ہوں. اٹھو میری دنیا کے امیروں کو سلا دو تو بہتر ہوتا ہے. یہاں امیر لوگوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. میں نے اپنی طرف سے قوم کو جگانے کی بہت کوشش کی. اس کوشش میں 28 مرتبہ میں جیل چلا گیا. میری بات رہنے دو, اپنی سناؤ کتنی مرتبہ جیل گئے؟ جالب میں کبھی نہیں گیا. میں تو تم کو باضمیر سمجھتا تھا, پھر بھی تم جیل نہیں گئے. خاندان میں کتنے جج ہیں اور کتنے فوجی ہیں؟ جالب ایک بھی نہیں ہے. آپ کو تو جیل جانے کا شوق تھا. انور, ہاتھ کی لکیروں میں گھر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. ہر لکیر جیل کی طرف ہی جاتی تھی. عشقیہ شاعری چھوڑ کر آپ سیاست کی طرف آ گئے اور ایوب خان کے خلاف لکھنا شروع کیا. انور فیض بھی پہلے عشقیہ شاعری کرتے تھے, پھر لکھا اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں بس کی راحت کے سوا. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نمام. 15-20 حسیناؤں کو خدا حافظ کہہ کے عوام میں گھس گیا. میں نے بھی 2 شعر لکھے اور تم لوگوں میں آ گئے. اب نہ وہ غزل اپنی, اب نہ وہ بیاں اپنا, راکھ ہو گیا جل کر ہر ہنسی گما اپنا. منزل وہ نہیں ملتا کوئی سائے دیوار, کس کے پاس جائیں ہم